اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر 99 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر جب یہ لوگ یعنی یعقوب علیہ السلام کے فرزند یوسف علیہ السلام کے پاس دربار میں داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور اپنے تمام گھر والوں کا استقبال کرتے ہوئے کہا، شہر مصر میں داخل ہو جائیے، اللہ نے چاہا تو یہاں امن و اطمینان سے رہیے گا۔ تفسیر طبیان میں اس آیت کی ذیل میں لکھا ہے کہ آیت کے الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کنعان میں اپنے والد کے پاس آئے تب انہوں نے اپنے والد سے یہ بات کہی ہوگی، اور تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قبول دعا کی گھڑی آنے دو، اس وقت خدا سے دعا کروں گا۔ کہتے ہیں شب جمعہ یا تہجد کے وقت کا انتظار تھا۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے گھر والوں کے استقبال کے لیے قریب پہنچے تو سواری سے اترنے کا ارادہ کیا، لیکن شاہانہ آن بان برقرار رکھتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام سواری سے نہ اترے، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی سواری سے اتر پڑے اور سلام کی ابتدا بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمائی۔ باپ بیٹا گلے ملے۔ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام الگ نہیں ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، تمہارے صدیق والد تو اپنی سواری سے اتر کر پیدل ہوئے اور تم ان کی عزت کی خاطر پیدل نہ ہوئے، اپنا ہاتھ باہر نکالو۔ جب انہوں نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو ہتھیلی سے ایک نور چمکا آسمان کی طرف چلا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، یہ نور کیسا تھا؟ فرمایا، یہ نور نبوت تھا جو تم سے لے لیا گیا۔ اب تمہاری نسل میں قیامت تک کوئی نبی نہ ہوگا، کیونکہ تم باپ کی تعظیم کے لیے سواری سے نہ اترے۔ مروی ہے کہ یہ نور لاوی کی پشت میں چلا گیا، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل سے بچایا تھا، اسی لیے بنی اسرائیل کے تمام انبیاء علیہ السلام لاوی کی اولاد سے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیدل نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ باپ مجھے شاہی کر و فر میں دیکھیں گے تو بہت خوش ہوں گے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ عمل تکبر کی وجہ سے تو ہرگز نہ تھا، کیونکہ نبی خدا میں تکبر نہیں ہوتا، اس لیے کار حرام نہ تھا، البتہ ان کے مرتبے کے مناسب نہ تھا، اس لیے یہ عمل ان کا ترک اولا تھا۔ یہ تفسیر صافی، تفسیر برہان، تفسیر مجموع البیان، تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے گھر والوں کے استقبال کے لیے شہر مصر سے باہر تشریف لائے تھے۔ پہلے خیمے میں اپنے گھر والوں سے ملے، وہیں انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مصر میں داخل ہو جائیے اور یہاں انشاءاللہ اطمینان اور امن سے رہیے گا۔ یہ تفسیر فصل الخطاب اور تفسیر موضوع القرآن میں لکھا ہے۔ اس موقع پر ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل اور اولاد یعقوب علیہ السلام جب مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد صرف 68 تھی، لیکن جب 500 سال کے بعد مصر سے نکلے تو لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ اس سے محققین نے نتیجہ نکالا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی اولاد نے مصر میں اسلام کی تبلیغ کی تھی، اس لیے بعض مسلمان مصریوں کے طور طریقے بھی بنی اسرائیل جیسے ہو گئے۔ جو شخص بے باک ہو کر گناہ کرے، وہ دیسی ہو یا پردیسی، وہ خداوند کی اہانت کرتا ہے، اس لیے انسان کو گناہ سے بچتے رہنا چاہیے۔ عظیم ترین بشارت لیے ہوئے مصر سے قافلہ کنعان پہنچ گیا۔ بوڑھے یعقوب علیہ السلام بینا ہو گئے۔ عجیب جوش و خروش تھا، سالہ سال سے جو گھر غم و اندوہ میں ڈوبا ہوا تھا وہ خوشی اور سرور میں ڈوب گیا۔ ان سب نعمات الہی پر وہ پھولے نہیں سماتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کی فرمائش کے مطابق خاندان کو اب مصر کی طرف روانہ ہونا تھا۔ سفر کی تیاری اگلے آج سے مکمل ہو گئی۔
یعقوب علیہ السلام ایک مرکب پر سوار ہوئے، جبکہ ان کے مبارک لبوں پر ذکر و شکر خدا جاری تھا۔ خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ہمیشہ خداوند عالم کا ذکر کرتے رہیں اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔